الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، مالک کائنات کی الوہیت پر ایمان۔ پہلے بات کی تھی ہم نے اللہ کی ربوبیت پر ایمان، دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ایمان۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا الہ معبود برحق نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل کا تقاضا بھی یہی ہے، اور ان دلائل سے قطع نظر یہ عقیدہ محض اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت یافتہ، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بذات خود فرشتوں اور اہل علم کا گواہی دینا کہ اصل معبود، مالک، خالق، رازق، داتا اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ والملائکہ وَأُولُو العلم، اور یہی بات فرشتے بھی کہتے ہیں اور اہل علم بھی یہی بات کہتے ہیں۔ قائماً بالقسط، یقین بھی یہی ہے کہ وہ اللہ قائم ہے، غالب، حکمت والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی اللہ، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ متعدد آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ دوسرے مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری عبادت کرو۔ نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اپنے بارے میں مزید مالک کائنات دلیل دیتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی واللہ الذی لا الہ الا هو العالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بادشاہ حقیقی اور تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسولوں نے بھی یہی اطلاع ہم تک پہنچائی ہے، اقوام عالم کو یہی عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ ہی کوئی اس کی عبادت کے لائق ہے۔
اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح ہود، صالح اور شعیب علیہ السلام اپنی اپنی قوم کو فرماتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نے عبادت و بندگی کے لیے جب ان سے ایک بت بنانے کی درخواست کی تو فرمایا اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے عرض کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی قصوروار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تشہد میں ان لفظوں میں اقرار کیا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے